کی شان شوکتوں سے الگ، دوسری سب نبوتوں سے الگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ دین اسلام کفر اور شرک کے اندھیروں کو مٹاتے ہوئے اس کائنات کو نور ایمان سے روشن کر رہا ہے۔ اسلام پھیل رہا ہے اور اس کے دامن میں بہت سی دنیا پناہ لے رہی ہے۔ وہ جن کو زندگی میں سکون کی دولت نصیب نہیں تھی، جنہوں نے دنیا میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن ان کے دل کی دنیا ویران رہی، اسلام وہ نعمت ہے کہ جس کے دل میں یہ نعمت، یہ نور ہدایت آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں بہاریں اور سکون کی دولت آ جاتی ہے۔ جب اسلام پھیلتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے تو دشمنان اسلام کو تکلیف ہوتی ہے، دشمنان اسلام غیظ و غضب کی آگ میں جلتے ہیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی ان حرکتوں سے، اسلام کو دبانے کی کوششوں سے اسلام اتنا ہی ابھرتا ہے، اسلام اتنا ہی پھیلتا ہے۔ یہ اپنی نامراد ناکام کوششیں کر کے خود ذلت کی دلدل میں گر جاتے ہیں۔ یہود و نصارہ، کفار، اسلام کے دشمن، آپ دیکھیں گے کبھی تو وہ قرآن حکیم کی توہین کرتے ہوئے نظر آئیں گے، قرآن پاک کو آگ لگاتے ہوئے، جلاتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ ان کی نسل کے لوگ قافلہ در قافلہ اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان کے ملکوں میں اسلام تیزی سے پھیلنے والا دین بن رہا ہے۔ انہیں مشورہ دینے والے دے رہے ہیں کہ مزید 10-20 سالوں میں تمہارے ملکوں میں سب سے بڑا دین وہ اسلام ہوگا۔ وہ اپنی اس خفت کو مٹاتے ہیں، وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور جب انسان بوکھلاہٹ کے شکار ہو کے کوئی کام کرتا ہے تو عقل اس کے پلے نہیں رہتی۔ قرآن حکیم کو جلا کر، آگ لگا کر، توہین کر کے وہ اللہ کے غیر و غضب کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور مسلمان ان کی حقیقت، اسلام کی حقیقت اور زیادہ واضح ہو کر لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ شر کا پہلو اپناتے ہیں، لیکن اس شر میں سے بھی خیر نکلتی ہے کہ لوگ اس دین کو پڑھنے لگتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے تراجم کو پڑھتے ہیں اور اسلام کے نور سے مزین ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز تصویریں اور خاکے بناتے ہیں، ان کو اپنے اخبارات میں، جرائد میں، ٹیلی ویژن میں چھاپتے ہیں، پرنٹ کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، نشر کرتے ہیں، اور اب تو معاملہ سکولوں کی سطح تک آ گیا ہے۔ وہ اسلام سے اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسلام مخالف جذبات پر پروان چڑھاتے ہیں،
اور جب ان سے پوچھا جائے یہ کیوں، تو جواب دیتے ہیں یہ اظہار رائے کی آزادی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی ہے تو بچپن سے اپنے بچوں کو آپ یہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ ان کے ذہن میں اسلام دشمنی ابتدا سے کیوں ڈال رہے ہیں؟ جب وہ جوان ہوں گے، اپنی رائے کا اظہار کرنے کے قابل ہوں گے، اپنی رائے قائم کرنے کے قابل ہوں گے تو وہ قائم کر لیں گے۔ یہ اسلام سے خوفزدہ ہو کر اسلام دشمنی کا درس معصوم بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ اور قرآن حکیم نے یہ حقیقت تو ہمیں بہت پہلے ہی بتا دی تھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ اپنی پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اسلام کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ کافر جتنی مرضی غیظ و غضب کا شکار ہو جائے، اللہ اس نور کو ضرور پورا کرے گا۔ ایک وقت ضرور آئے گا کہ کفار کے یہ ممالک، اس میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پھیلنے والا اور سب سے زیادہ اکثریت والا دین اسلام ہوگا، کیونکہ انسانیت کے لیے راہ ہدایت، راہ نجات، دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے نجات کے لیے کنجی ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ اور یہ ظالم پہچان چکے ہیں کہ اسلام پھیل رہا ہے، لہذا اسلام کے خلاف ان کی پلاننگ، ان کی سازشیں وہ جاری اور ساری ہیں۔ فرانس میں سرکاری سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے ان کی بلڈنگوں پر، ان کی عمارتوں پر نشر کیے جا رہے ہیں، وہ بینرز لگائے جا رہے ہیں، وہ تصویریں آویزاں ہیں، اور یہ سب کچھ فرانس کے صدر کے آرڈر پہ کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین جب کفار کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہر دور کے کافر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھا۔ جب آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا تو کفار مکہ نے، کسی نے ساحر کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا، نعوذ باللہ کسی نے کذاب کہا، کسی نے آپ پر کوئی تہمت لگائی اور کسی نے کوئی تہمت لگائی، کسی نے شاعر کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کی یہ گفتگو سنتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ صبر کے دامن کو آپ نے تھامے رکھا اور اسلام کے پیغام کو نشر کرتے رہے۔ آپ کی یہ سیرت آج بھی کفار کے ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک چمکتا ہوا نور کا مینارہ ہے کہ جتنا یہ کفار مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے قرآن حکیم پر حملے کرتے ہیں، رسول اللہ کی مبارک ذات پہ حملے کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، آپ اتنی سنجیدگی سے اسلام پر عمل کیجئے اور اسلام کے پیغام کو پھیلائیے، ان کی زبانوں میں پیارے نبی کی سیرت کو ترجمہ کر کے ان تک حقیقت پہنچائیے۔ ان کا دجالی میڈیا ان کے سامنے اسلام کو بدنام کر رہا ہے تو آپ اسلام کی اصل صورت ان کے سامنے رکھیے۔ مالک کا فرمان، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ یہ ظالم آپ کے اوپر جو جملے کس رہے ہیں، آپ کو جن ناموں سے پکار رہے ہیں، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان باتوں سے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، حقیقت میں یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم میرے رسول کے ساتھ یہ سلوک کر کے مجھ سے دشمنی لے رہے ہو اور میری آیات کا انکار کر رہے ہو۔ اسلام کی توہین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو کفار اظہار رائے کی آزادی قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے ملکوں کی عدالتیں یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں بلکہ دہشت گردی ہے، یہ فتنہ اور فساد ہے، یہ مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرنے والی بات ہے، یہ ان کے جذبات سے کھیلنے والا معاملہ ہے۔ اگر تم آزادی رائے کے اظہار پر
اتنے ہی یقین رکھتے ہو تو تمہارے ملکوں میں ہولوکاسٹ کا انکار کرنا یہ جرم کیوں ہے؟ اس پہ کلام کرنا یہ جرم کیوں ہے؟ تم نے صرف اسلام دشمنی سیکھی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا تم نے زہریلا پیالہ پیا ہے، اور اپنے اس زہر کو، اپنی اس خباثت کو، اپنے اس کفر کو، اپنی اس غلاظت کو اظہار رائے کی آزادی کے ناپاک پردوں کے پیچھے چھپاتے ہو۔ لیکن ظالموں، یاد رکھو مولا کا فرمان، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمہاری یہ زندگی بھی عذاب ہے اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی دشمنی اسلام سے ہے، اسلام پہ عمل کرنے والے مسلمانوں سے ہے۔ مسلمان ان کے لیے جتنا مرضی نرم گوشہ رکھ لے، ہمیں قرآن حکیم نے خبر دی ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور نصرانی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت پر، ان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہیں حسد ہے، انہیں تکلیف ہے کس بات کی کہ مسلمان اسلام کی دولت کو پا گئے، اسلام کی نعمت کو پا گئے اور یہ ظالم اس سے محروم رہے۔ تمہارے حسد کی خبر ہمیں اللہ نے دی ہے، تمہارے دلوں کے اندر چلنے والی آگ کی خبر ہمیں اللہ نے دی ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اہل کتاب یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم مرتد ہو جاؤ، دوبارہ پھر جاؤ اپنے دین سے، اسلام کو چھوڑ کے بت پرستی کی طرف چلے جاؤ۔ من بعد ایمانکم کفارا، یہ ایمان کے بعد تمہیں دوبارہ کافر ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے۔ یہ اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کفر کے راستے کو اپنا لے۔ یہ کفار کی خواہش ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ۔ آئیے دیکھیے اس موقع پر جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے، قرآن حکیم کی توہین کر رہے، اسلام کی توہین کر رہے اور پوری دنیا کے امت مسلمہ کی توہین کر رہے، تو ہم کفار سے اس توہین کا بدلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ان سے انتقام کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ صحیح طریقہ کیا ہے جس سے کافروں کے دلوں میں بغض، حسد کی آگ اور جلے، یہ اپنے بغض کی آگ میں اور مرے؟ وہ بہترین طریقہ شریعت محمدیہ نے ہمیں دیا ہے۔ آئیے اسلام کو اپنے اوڑھنا بچھونا بنائیے۔ یہ کفار ہے، یہ مشرکین ہے، تو آپ اس کے مقابلے پہ عقیدہ توحید کو اتنی سختی سے اپنائیے، عقیدہ توحید پر عمل کیجئے۔ کفار کو تکلیف ہے کہ آپ اسلام پر عمل کیوں کرتے ہیں، کفار کو تکلیف ہے کہ آپ اسلام پہ عمل کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی ہی شدت اور سختی سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کیجئے۔ انہیں پردے سے آگ لگتی ہے، ہر بیٹی کو پردہ کروائیے، اپنی بیویوں کو پردہ کروائیے، اپنی بہنوں کو پردہ کروائے۔ کوئی مسلمان عورت بغیر نقاب کے، بغیر حجاب کے باہر نہ نکلے تاکہ ان کے غیظ و غضب میں اور اضافہ ہو۔ ان کو تکلیف ہے مسلمانوں سے، ان کو اوریجنل مسلمانوں سے تکلیف ہے، جذباتی مسلمانوں سے تکلیف نہیں۔ تو حقیقی مسلمان بنیے، کتاب و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے، اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی عورتوں کی تربیت کریں، اپنے گھر کا رنگ اسلامی بنائیں۔ یہ اصل انتقام ہے ان کفار سے، ان کی آگ میں، ان کے غیظ میں، غضب میں، ان کے بغض اور عداوت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا جتنے آپ اصلی مسلمان بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور آپ سے محبت، اس جذبات کو 24 گھنٹے اپنے دل میں تازہ رکھیں۔ دنیا کے ہر بندے کی بات کو ٹھکرا دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ صرف جذباتیت کی بنیاد پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
ریئیکشن کی صورت میں ہمیں یاد آئے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی توہین کی، اب ہم مقابلے پر نکلے؟ نہیں، ہر وقت اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت، پیارے نبی کا پیار، اس کو جگا کر رکھے، جذباتیت کی بنیاد پہ نہیں کہ 2-4 دن کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار یاد آئے اور پھر جب معاملات ٹھنڈے ہو جائیں واپس اپنی زندگیوں پہ لوٹ جائیں۔ وہ ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں واقعہ سنایا، جب ایک تحریک چلی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تو ایک جلوس نکل رہا، اور جلوس کی قیادت ایک شرابی نے سنبھال لی، اور ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کے اس نے تقریر شروع کر دی اور کہنے لگا کربلا میں محمد حسین نے گردن کٹوا دی تھی، ہم مصطفیٰ کے لیے یہاں سارے گردنیں کٹوا دیں گے۔ اس مسکین کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا نام نہیں آتا، اس کو پتہ نہیں کہ اسلام نے اس نشے کو حرام کیا ہے، وہ اسلام کو جانتا نہیں، صرف جذباتیت میں تحریک کے طور پہ اس اسلام کے لیے وہ کھڑا ہو گیا۔ حقیقی زندگی اس کی اسلام سے خالی ہے، تو کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس موقع میں صرف اسلام یاد نہیں آنا چاہیے، بلکہ مصطفیٰ کا پیار، آقا علیہ السلام کی محبت، آپ کے نقش قدم پہ چلنا، یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہو۔ ہم ایک ایک قدم میں محمدی بنے، ان کو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف ہے، پوری کائنات کے مسلمان محمدیت کے رنگ میں رنگ جائیں۔ جب کفار یہ دیکھیں گے ان کے غیظ و غضب میں اور اضافہ ہوگا، وہ اپنے غصے کی آگ میں اور جلیں گے۔ یہ اصل انتقام ہے، ان گستاخوں سے لینے کا طریقہ ہے جنہوں نے میرے آقا کی گستاخی کی، میرے نبی کی گستاخی تو ایک کتا بھی برداشت نہیں کر سکا۔ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک عیسائی راہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، کتا اچھل کے اسے پکڑتا ہے، کاٹتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے، لوگ اسے چھڑا دیتے ہیں۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اس لیے اس کتے نے تجھ پہ حملہ کیا۔ وہ کہا نہیں، میں ہاتھ کے اشارے کر رہا تھا، یہ کتا سمجھا شاید میں اس پہ حملہ کرنے لگا ہوں، اس لیے اس نے مجھ پہ اٹیک کیا۔ اس نے پھر میرے پیارے آقا کی توہین والے جملے کہے، کتے نے رسی توڑوائی اور اس کو گلے سے پکڑا اور اس وقت تک جھنجھوڑتا رہا جب تک وہ ہلاک نہیں ہو گیا۔ میرے نبی کے دفاع میں عورتیں، بچے، میرے نبی کے دفاع میں پیارے نبی کے سارے صحابہ، پوری امت قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ دفاع مصطفیٰ کا معاملہ ہے، کوئی چھوٹا ماجرا نہیں۔ لیکن اے پیارے بھائی، اصل دفاع مصطفیٰ یہ ہے کہ نبی کی حدیث کا دفاع اپنے گھر میں کرو، اپنے کاروبار پہ کرو، اپنے جسم پہ کرو، زندگی کے ایک ایک لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کرو۔ بعض لوگ بے علمی میں، جذبات میں آ کے ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، خاص طور پہ ایسے موقعوں پہ جب اللہ کے نبی کی توہین کا کوئی ماجرا ہو، کافر ایک خاکہ بنا دیتا ہے یا قرآن حکیم کی توہین کا ایک کلپ بنا دیتا ہے، تصویر بنا دیتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر آدمی پھر اس کے اوپر لکھتا ہے لعنت کر کے شیئر کریں۔ بھائی، اس کافر نے، اس نصرانی نے، اس یہودی نے، اس مشرک نے اسلام کی توہین کے لیے یہ تصویر بنائی تاکہ یہ پوری دنیا میں پھیلے، اور آپ اس کو ہر مسلمان لعنت کر کے شیئر کرو، لعنت کر کے شیئر کرو، لعنت بھیج کے شیئر کرو۔ اتنا شیئر وہ نہیں کر سکا جتنا آپ نے کیا۔ آپ نے تو ان کافروں کا مقصد پورا کیا۔ کوئی تصویر آپ کے سامنے آئے، کوئی کلپ آپ کے سامنے آئے جس میں مصطفیٰ کی توہین ہو صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کی توہین ہو، اسلام کی توہین ہو، تو اس کو فارورڈ نہ کریں، آگے نہ بھیجیں، بلکہ اس کو وہیں پہ ڈیلیٹ کر دیں، روک دیں، تاکہ کافروں کا مقصد پورا نہ ہو اور وہ تصویر لوگوں میں نہ پھیل سکے۔ اس موقع پر آپ دیکھیں گے وہ ظالم جو وحدت ادیان کے لمبردار ہیں، ان کے منہ میں لولی پاپ ہے اور وہ خاموش بیٹھے ہیں، جو عیسائیوں کے کرسمس پر کیک کاٹتے ہیں، ان کے گرجا گھروں کا طواف کرتے ہیں، اور آج اس توہین پر ان کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مفادات پر چوٹ پڑتی ہے۔ اگر یہ حرکت مسلمان عوام میں سے بھی کوئی شخص کر دیتا جو اسلام میں حرام ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، تو کوئی بدلہ لیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کر سکتا۔ کہیں قرآن کی توہین ہو تو وہی سلوک آسمانی کتاب انجیل کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ
عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور گزر گیا، ان کی شریعت کا دور گزر گیا، اب ان کی شریعت پہ عمل نہیں ہوگا، اب ان کے احکامات پہ عمل نہیں ہوگا، ان کی کتاب تبدیل شدہ ہو چکی، لیکن ان پر ایمان لانا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا اہل ایمان پر ویسے ہی واجب ہے، ویسے ہی لازم ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، کیونکہ پیارے نبی نے ہمیں انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو بڑھانا اور گھٹانا بانداز توہین انبیاء اس سے منع کیا ہے کہ ایک نبی کی شان کو بڑھاؤ اور دوسرے کی توہین کرتے ہوئے گھٹاؤ، یہ معاملہ جائز نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور آخری بات، ایک دکاندار آپ کے باپ کا دشمن ہے، آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے، آپ کی قوم کو گالی دیتا ہے، آپ کی نسل کو گالی دیتا ہے، اور آپ اس کی دکان پر کبھی نہیں جائیں گے، اس سے تجارتی بائیکاٹ کریں گے، نہ اس کو سودا بیچیں گے، نہ اس سے سودا خریدیں گے، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کے باپ کا دشمن ہے۔ اے مسلمانوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جن سے محبت باپ سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر، برادری سے بڑھ کر، قوم سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر کی جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہی تو کہا تھا، میں کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ آپ نے کہا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا۔ عمر کہنے لگے اب مجھے آپ میری جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ کہا الآن یا عمر، عمر اب بات بنی ہے، اب ایمان پورا ہوا ہے۔ تو جب اپنی قوم قبیلے کے دشمن سے آپ سامان نہیں خریدتے، جن ظالموں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، آپ کی گستاخی کی، آپ کی اہانت والے خاکے نشر کیے، اور کچھ نہیں، کم از کم ایمان کا آخری مقام یہ ہے کہ دل سے ان کے ساتھ نفرت کرے، ان کا معاشی تجارتی بائیکاٹ کرے، ان کا سامان خریدنے سے انکار کرے، اس کے بدلے میں دوسرے ملکوں کا خرید لے۔ ایسے کفار ملکوں سے بھی لے سکتے ہیں جن کی اسلام دشمنی نہیں ہے، وہ ہے نان مسلم لیکن مسلمانوں کے دشمن نہیں، کم از کم اس ملک کا بائیکاٹ کرے، اس کی ہر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے، تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرے جو ملک آپ کے نبی کا دشمن اور ان کی علی اعلان توہین کرتا ہے۔ آئیے علماء سے اس مسئلے پر فتویٰ لیتے ہیں۔ علامہ صالح الحیدان حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں، ومع ذلك فإنه لا يحل للناس أن يحملوا جناية قوم، اگر کفار اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جب یہ سوال ہوا ان سے تو انہوں نے کہا سفارت خانوں پہ حملے کرنا، مظاہرات کرنا، مسلمان ملکوں میں فتنہ و فساد پھیلانا یہ درست نہیں ہے، لیکن ہاں ان کا معاشی تجارتی بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں آگ کی جنگ، اسلحے کی جنگ سے زیادہ شدید جنگ، زیادہ اثر والی جنگ وہ تجارتی جنگ ہے۔ تو ان کے سامان خریدنے سے انکار کرے، بائیکاٹ کرے، اور یہ مادہ پرست کفار جب ان کو تکلیف پہنچے گی تجارت کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، یہ گھٹنے ٹیکیں گے، اور مسلمانوں نے بارہا اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ علامہ عبد الرحمن بن ناصر البراق حفظہ اللہ فرماتے ہیں، الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یجب احترامه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، عزت و تکریم واجب ہے، کیونکہ یہ مولا کا ارشاد ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کا ادب کرو۔ رسول اللہ پر ایمان لانا، ان کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا دفاع کرنا، یہ اہل ایمان پر واجب ہے۔ کفار اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو ان کا بغض دل میں رہے، لیکن انہیں اسلام کی دعوت بھی دے، اسلام کا پیغام بھی ان تک پہنچائے۔ اگر کفار نبی کریم کی توہین کرے تو پھر وہ واجب ہے مسلمانوں پر کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے، کفار کی اس حرکت کا جواب دے، اپنے تمام تر اختیارات کو استعمال میں لائیں۔ کفار کی بہت بری حرکت جو ان کے دلوں میں رسول اللہ کے چھپے ہوئے بغض کو ظاہر بھی کرتی ہے، وہ گستاخانہ خاکے بنانا، انہیں نشر کرنا،
تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کفار کے خلاف ہر وہ قدم اٹھائیں جس سے یہ اپنی اس خباثت سے باز آ جائے. اور آج کے دور میں اقتصادی بائیکاٹ کے بہت قوی اثرات ہوتے ہیں. فرانس کا اپنی عمارتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین والے خاکے آویزہ کرنا مسلمانوں سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. تو کم از کم ہر مسلمان کو شدت سے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. علامہ صالح الفوزان حافظہ اللہ، ان سے جب یہ سوال ہوا کہ آج کفار مسلمانوں کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں. يا اخوان هذا ما هو بجديد، عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ساحر كذاب كاهن. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں. کفار مکہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. انہوں نے ساحر کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا، شاعر کہا. تو اللہ نے صبر کا حکم دیا. اس بنیاد پر بڑی پیاری نصیحت ہے علامہ فوزان حافظہ اللہ کی. اس بنیاد پر اپنے ملکوں کے اندر مظاہرے کرنا، اپنی فوج اور اپنی پولیس سے ٹکرانا، ان میں قتل و غارت کا بازار گرم کرنا، یا بلڈنگوں کو آگ لگانا، یا سفارت خانوں کو آگ لگانا جس سے فتنہ فساد کی آگ کو ہوا لگے، یہ درست نہیں ہے. اور اس میں اسلام کی توہین بھی ہے کہ کفار کو موقع ملے گا اور وہ کہیں گے دیکھو مسلمانوں کا کیا حال ہے. یا وہ کفار جو مسلمان حکومتوں سے امن و امان کے معاہدے کر کے مسلمان ملکوں میں رہ رہے ہیں، ان کو قتل کرنا، نہتوں کو قتل کرنا، یہ درست نہیں ہے. جو درست کام ہے وہ یہ کہ آپ اسلام سے جڑے، اللہ کی توحید کو اپنائیں، رسول اللہ کی محبت کو اپنائیں. اور یہ جرم جو ظالموں نے کیا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. اس جرم پر مسلمان خاموش نہیں رہ سکتے. اسلام کے ساتھ تمسک کیجئے. جتنا قوت کے ساتھ آپ اسلام کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اسلام کو اپنے جسم پر، اپنے گھر پر، اپنے کاروبار پر نافذ کریں گے، اتنا ہی کفار کے دلوں میں بغض کی آگ کو آپ اور انتقامی شکل میں ان سے انتقام لے سکیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، دین پہ قائم رکھے، ایمان پہ قائم رکھے، مصطفیٰ کے پیار پہ قائم رکھے. ہمارے لہو کا ایک ایک قطرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اللہ قبول فرمائے اور شہادت کی موت دے کے ہمیں جنت الفردوس کا مہمان بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے.